لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور جب معراج سے لوٹ رہے تھے تو جبریل امین سے حضور نے فرمایا، اے جبریل، جب میں زمین پر جا کر لوگوں سے تذکرہ کروں گا کہ اللہ نے مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، لامکان کی سیر کرائی، تو میری یہ بات مانے گا کون؟ میری یہ بات مانے گا کون؟ تو جبریل امین نے کہا، کوئی مانے یا نہ مانے، ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا، ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ جبریل امین نے سرکار سے عرض کیا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے عاشق صادق کہ عشق کے ہر امتحان کے اندر انہوں نے اپنا ثابت قدمی کا اظہار بھی کیا اور ہر قسم کی قربانی پیش فرما کر دنیا کو بتا دیا کہ میں زبانی عاشق نہیں، سچا عاشق ہوں۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے، رب کی اور میری محبت میں اگر کسی جلے ہوئے کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو۔ ابو بکر وہ ذات ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خود کو جلا دیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال جیسا شاعر یوں ہی تو نہیں کہتا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب سرکار نے اللہ کے نام پر دینے کے لیے لوگوں کو ابھارا تو سب نے لا کر سب کچھ پیش کر دیا۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ جس کو پیش کرنا تھا لوگوں نے پیش کیا، لیکن صدیق اکبر نے پورا اثاثہ لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیا۔ ایک نئی بات آج کروں گا، شاید آپ پہلی بار سنتے ہو، سب کچھ پیش کر دیا صدیق اکبر نے، سب، یہاں تک کہ اپنا پیرہن بھی، اور آپ نے جو ہے وہ ٹاٹ کا پیرہن پہن لیا، ببول کے کانٹے لگا لیے، جو کچھ تھا سب لا کر۔ سرکار نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں۔ یہ گفتگو ختم ہوئی، جبریل امین حاضر آئے، صدیق اکبر اسی لباس میں سرکار کو سلام پیش کیا اور پھر حضور سے عرض کرتے ہیں، حضور رب قدیر جل جلالہ نے ابو بکر کو بھی سلام پیش کیا ہے۔ تو سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ سرکار نے فرمایا، جبریل ہیں اور اللہ کا سلام لے کر تمہارے لیے آئے، اللہ نے تمہیں سلام پیش کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھنا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ابو بکر سے پوچھ تو لیں، اللہ چاہتا ہے کہ ذرا ابو بکر سے معلوم کیا جائے۔ ابو بکر سے پوچھ تو لیں کہ سب کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دے دیا، یہ دے کر یہ خوش تو ہیں؟ یہ سب کچھ لٹا کر یہ خوش تو ہیں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محبت میں لٹا دیتے، بعد میں یہ میں نے کیا کر دیا، یہ ہوتا ہے۔ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو دیکھا دیکھی، میرے بھی 25,000 لکھ لو، میرے بھی 10,000 لکھ لو، میرے بھی 15,000 لکھ لو، یہ ہوتا رہتا ہے۔ بعد میں آدمی کہتے ہیں، یار میں نے یہ کیا کر دیا؟ تو صدیق اکبر نے سب کچھ لٹا دیا۔ تو اس لٹانے پر پروردگار نے جبریل امین سے فرمایا کہ ذرا پوچھ تو لو کہ سب کچھ لٹا کر میرا ابو بکر خوش تو ہے؟ جب صدیق اکبر سے یہ بات کہی گئی، گریبان پھاڑ دیا اور کہنے لگے، کیا میرا مولا میرا ذکر کر رہا ہے؟ مجھے یاد کر رہا ہے میرا مولا؟
اگر میرا مولا راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے میرے لیے سعادت کی بات کیا ہو سکتی؟ لٹا کر خوش ہونا یہ شان صدیقی ہے، یہ شان صدیقی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، واقعہ آپ نے سنے ہوں گے اور یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے صدیق اکبر کو چنا، سفر کے ساتھی کی حیثیت سے، اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں گئے غار ثور میں پہنچے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں سے سوراخوں کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ جس کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو آپ نے اپنے پیر کی پنڈلی وہاں رکھ دی، اور اس کے بعد وہاں موجود جو موذی جانور تھا اس نے ڈنک مارا۔ یہاں تک آپ نے سنے ہو، لیکن ایک نیا نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو صوفیاء کرام نے پیش کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے تمہیں کون سی چیزیں پسند ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ انفاق و مالی علی رسول اللہ، حضور پر مال کو قربان کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کیسے محبت رسول ہے، یہ کیسے الفت رسول ہے کہ سب کچھ تو دیکھنا چاہتے ہو، حضور کو دیکھنے کی تمنا نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لئے کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور اتنا حضور سے پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ معاملہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، بات جب آقا کیا جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اس لیے جب کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی جو سب سے پہلے تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سب سے پہلے گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سفر معراج سے واپسی پر بھی جب سرکار نے مکے والوں نے کہا، اور ابھی تک صدیق اکبر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ ان سے بھی تذکرہ کریں، تو قریش کے سردار پہنچ کر ابو بکر کے پاس پہنچے اور کہا ابو بکر کیا ممکن ہے کہ مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر کوئی کر کے آ جائے؟ صدیق اکبر نے یہی تو کہا تھا کہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو کچھ میرے آقا کہتے ہیں وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے آقا جو کچھ بھی فرمائے میں بغیر کسی دلیل کے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، بلکہ ایسے عاشق تھے، اللہ اللہ ایسے عاشق تھے، اور سرکار کو بھی اتنا پیار تھا صدیق اکبر سے کہ میں کیا بتاؤں۔ اتنے بڑے عاشق تھے کہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے دروازے کے کھلنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر جا کر کے اپنا رخسار رکھ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب حضور دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ ابو بکر ادھر بیٹھے ہوئے تو فرماتے ابو بکر اتنی صبح صبح تم آ گئے؟ تو جواب میں عرض کرتے حضور آپ کی جدائی میں رات کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سوچتا ہوں صبح سب سے پہلے حضور کے چہرے کو کوئی دیکھے تو ابو بکر ہی دیکھے،
اور نظر مصطفیٰ اگر کسی پر سب سے پہلے پڑے تو وہ ابو بکر ہی پر پڑے. یہ عشق تھا، یہ محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غار ثور کی نیکی اور ہجرت کی رات کی نیکی، فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں اگر لے لی جائیں اور ابو بکر کی وہ ایک رات کی نیکی اور غار کی نیکی مجھے مل جائے تو میں اپنی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. کتنی عظیم نیکی، کوئی تیسرا نہیں. حضور ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضور ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور یہ دیکھنے کا معاملہ ایسا تھا کہ حضور بھی صدیق اکبر کو دیکھنا پسند کرتے تھے اور صدیق اکبر بھی حضور کو دیکھنا پسند کرتے تھے. دونوں ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. اس لیے جب مدینہ منورہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مکانات سرکار کے مکان مبارک کے قریب جو تھے، جن کی کھڑکیاں حضور کے گھر کی طرف کھلتی تھی، سرکار نے فرمایا سب کے گھر کی کھڑکیوں کو جو میرے گھر کی طرف کھلتی ہیں اسے بند کر دی جائے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی رکھی جائے، اس لیے کہ یار یار کو ادھر ادھر سے دیکھا کرتے تھے. اور آج بھی وہاں پر خوخ ہے صدیق اکبر باب الصدیق کے پاس مدینہ مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، اور یہ نشانی رکھی گئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابو بکر حضور کو دیکھتے اور حضور ابو بکر کو دیکھا کرتے. آپ اندازہ لگائیں کیا عشق تھا سرکار سے صدیق اکبر کو، کیا عشق تھا، کیا محبت تھی. اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے رات کو ایسی آوازیں آتی جیسے چولہے کے اوپر کوئی ہنڈی رکھی ہو اور ہنڈی ابلتی ہو نا، اور جیسے جلنے کی آواز آتی ہے، ابلنے کی آواز آتی ہے، ایسے صدیق اکبر سے دل سے جلنے کی آواز آتی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ اوپر کی جو چھت تھی وہ کالی ہو جاتی. یہ صدیق اکبر کا عشق مصطفیٰ میں دل کا جلنا تھا، اتنا دل سوختہ تھا. شواہد النبوہ کے اندر ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو چلتا پھرتا محبت رسول میں جلا ہوا دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھے. وہ ایسے عاشق کے ساتھ دیکھتے. اب یہاں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ 27 تاریخ کو تاجدار صداقت کانفرنس گجرات میں ہو رہی ہے، یوٹیوب پر آپ سنیے گا. میں انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور پرسوں انشاءاللہ پتہ نہیں لائیو ریلے ہوگا یا نہیں ہوگا، صدیق اکبر کی 3 آیتوں پر پوری زندگی عمل. یہ پرسوں انشاءاللہ صورتی محلے میں پروگرام ہے، وہاں انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا. اب یہ آخری بات عرض کرتا ہوں. آخر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہ حوصلہ کہاں سے ملا ان کو؟ یہ توانائی کہاں سے ملی؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں اسلام پر 2 مرتبہ سخت وقت آیا. اسلام پر 2 مرتبہ سخت وقت آیا جس میں اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی. ایک صدیق اکبر کے زمانے میں اور ایک امام علی مقام کے زمانے میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں زکات کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو کر اسلام کو بدلنے کی کوشش کی. جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے. اس طریقے سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے.
اس وقت اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اسلام کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن قربان جائیے اس موقع پر اگر کوئی پہاڑ بن کر کے کھڑا تھا تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ ہر مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ مانعین زکات کے حوالے سے فرما دیا کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زکات دیتے تھے میں ان سے زکات وصول کر کے رہوں گا، اور چاہے میری ران کا گوشت مدینے کے کتے کھا جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن مصطفیٰ کے دین کے اندر کوئی ہاتھ مارے ابو بکر سے گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ حوصلہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، قائم رہے اس پر۔ فاروق اعظم جیسا شخص اور جلیل القدر صحابی صدیق اکبر سے کہتا ہے تھوڑی سی مہلت دے دو، کلمہ پڑھتے ہیں نا بعد میں دیکھ لیں گے۔ کہا نہیں، اب کوئی گنجائش نہیں، دین مکمل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اور پھر صدیق اکبر کی رائے پر سب کی رائے جو ہے، سب نے اپنی رائے کی مہر جو ہے وہ لگا دی اور کہا ابو بکر آپ اپنی جگہ پر صحیح ہو۔ تو ہر مقابلے کے لیے اس موقع پر جب اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایسے صحابی ہیں جو پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سارے صحابہ نے ساتھ دیا۔ اور اسی طریقے سے یزید کے زمانے کے امام حسین کے زمانے میں یزید نے جب اسلام بدلنے کی کوشش کی تو امام حسین کو وہی صدیق اکبر کا عزم یاد آ گیا کہ ابو بکر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام کو زندہ کیا تھا، میں بھی اسی خلافت کا ماننے والا ہوں اور عزم صدیق اکبر کا پرتو بن کر عزم حسینی کا مظاہرہ کیا۔ آج اگر اسلام اصلی شکل کے اندر موجود ہے تو یہ صدیق اکبر کا بھی احسان ہے اور امام حسین کا بھی احسان۔ تو عزم حسینی عزم صدیق اکبر کا پرتو ہے، یہ پرتو ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عاشق صادق، اس یار غار، اس یار مزار سے بے پناہ محبت رکھو، بلکہ جتنے بھی عشاق پیدا ہوئے ہیں قیامت تک جو پیدا ہوتے رہیں گے ان سب کو عشق رسالت مآب کا طریقہ اگر دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے سب کو محبت رسول میں مچلنا سکھایا، محبت رسول میں لٹانا سکھایا، محبت رسول میں مرمٹنا سکھایا۔ یہ صرف قولی عاشق نہیں تھے، وہ ایسے عاشق تھے جنہوں نے اپنا عشق اپنے کردار سے پیش کیا، اپنی زندگی سے۔ اور کیسا عشق، کیسا عشق کہ اگر مظہر کمال مصطفیٰ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ حضور کے کمالات کے مظہر تھے۔ موضوع بڑا طویل ہے، بڑا طویل ہے، بس ایک اور بات یاد آ گئی کہ حضور سے کتنی محبت تھی۔ وصال کے وقت پوچھتے ہیں کہ سرکار کے کفن میں کتنے کپڑے رکھے گئے تھے؟ پوچھا گیا کہ ایسے وقت میں آپ یہ کفن کے کپڑے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں چاہتا ہوں کہ کفن میں بھی میرے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ یہ عشق تھا۔ آج جیتے جی حضور کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ وقت وصال کفن میں بھی رسول اعظم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ تو میری گزارش ہے کہ 22 جمادی الاخری کو آپ اپنے گھروں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائیں، ان کے نام پر غربا، یتامہ، مساکین، فقراء کو کھلائیں۔ یقیناً غریب نواز اور غوث پاک کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سب مل کر بھی صدیق اکبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جن کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہوں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں میرا مولا عطا فرمائے گا، اس صدیق اکبر کو ہماری قوم بھول گئی ہے، فراموش کر گئی ہے۔ مناؤ ان کی یاد،
ان کے ذکر کی محفلیں. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں میری امت کے بوڑھے ابو بکر کے صدقے میں بخش دیے جائیں گے. یہ صدیق اکبر کی شان. اگر ایک مہینے تک تیدی سے نعمت کی خاطر کہتا ہوں, ایک مہینے تک روزانہ 45 سے 50 منٹ اگر صدیق اکبر کی شان میں بیان کرنا ہو تو یہ فقیر انشاءاللہ بیان کر سکتا ہے بلا ناغہ روزانہ انشاءاللہ العظیم. اس لیے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہوں اور جن کی تعریف میں مصطفیٰ جان رحمت کے ارشادات موجود ہوں, اس سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ اور مقام کیا کہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. گفتگو سے آپ کو صرف 2 سبق سیکھنے ہیں. آج کی گفتگو میں 2 سبق سیکھنے. پہلا سبق تو یہ ہے کہ قولی عاشق نہ بنے, پریکٹیکل عاشق بنے. دوسری چیز یہ ہے کہ ذرا حضور کو دل دے کر کے دیکھو. میں جو کہنا چاہتا ہوں نا, ذرا دل حضور کو دے کر کے دیکھو. خدا کی قسم ایک بار دل مصطفیٰ کو دے دو گے نا تو پھر آپ کو اتنا مزہ آئے گا, اتنا مزہ آئے گا, ایسا لگے گا کہ آپ نے صحیح معنوں میں جس کو دل دینا چاہیے. اس لیے کہ جسم میں ایک ہی تو دل ہے اور وہ جسم کا بادشاہ ہے اور مصطفیٰ انبیاء کے سردار ہیں. تو دل کے بعد جسم کے بادشاہ کو, انبیاء کے سردار کو دے دو, پھر کیفیت دیکھنا جہاں کہیں بھی رہو گے مصطفیٰ کا کرم شامل حال رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے صداقت کا صدقہ نصیب فرمائے.